کرے سی اگر ای سمجھنا آوے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک وجہ نہیں آیا خیال ڈاکٹر محمد اقبال کلندر لاہوری جنہوں کو وجدائے آسمان دے اللہ دی رحمت آسمان دنیا میں نزول کر دیئے اللہ خود فرمے دے ہم تو مائل پر کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ فرمے دے میری رحمت دے دریا پہ وادن کوئی آوے تا صحیح چھوڑی پھیلاوے تا صحیح اللہ فرمے دے ہے کوئی منزل والا اگر یہ سمجھنا ہے میرے حضور دار بولنا اللہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شادہ پر پوتا علامہ پیر سید الدین نصیر رحمت اللہ تعالی آپ ضرور دعا کرائے آپ فرمائیں اب تنگی داماں پہ نچا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل معتا اور بھی کچھ مانگ منگنا لاتا پڑ در 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 منگ دے وڈے لوگ دے کو ہاتھ کھلے رہے اون در در کیوں نہیں منگ دا ہر کہیں دی کھوٹ میں دی پر میرے مالک دولے کھوٹ دی اور جتنی دیں دے انہیں مکڑے چکانی آنے واحد خزانہ نہیں بھی یاد رکھائے میرے مالک دا تو پاکستان دے خزانے تا الحمدللہ کرام بھری جانے چھائے کہنے نہ بھری جنے میرے مالک دا خزانہ کنا ختم تھی وانے چھا نہیں کتنا منگ تو عطا کریں دا راسی پر ان دی کھٹ دی کہنے اور آخری جملے سنو آخری بات حضرت سیدنا باجدید مستاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دا نیک بندے اللہ دا مقرب بندے رب رب کرن والا ہے اللہ دا ذکر کرن والا جوان ہے آپ فرمائیں ایک بار میں اللہ دے ذکر دے اندر مشغولا ایک آواز ہے اور آواز کیا ہے باجدید کافرے والا لباس پاؤ انہاں دی محفل جوان باہو کڑا لباس پاؤ کافرہ والا لباس پاؤ انہیں دی محفل جوان باہو گل سناری سٹو جی میں انہاں دی شکلیں ہوئے بڑھاؤ اور اگلے جملے جو توجہ کرائے آپ فرمیدن میں غور نہیں کیتا میں ہوا محمد دا نوکر کلمہ رسول اللہ دا پڑھا تے لباس کافرے والا پاؤں بول سکتے ہو اللہ تو سلامت ہے آپ فرمیدن رات تھی گئی اشادی نوافل پڑھتے میں اپنے بستر دے ہوتے ہیں میں کہ چند دیر آرام کر گینا آپ فرمیدن میری اکھ لگی ولوہ آواز میں نے کرنے آئیے باجدید تو کافرہ والا لباس پاؤ انہوں نے محفل جوان باہو آپ فرمائیں اکھ کھل گئی وضو کرنا جلدی جلدی وضو کر کے میں مسلح تے آیا 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی آپ فرمائیں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جب مسلح تے بیٹھا ہوں ول آواز آئیے باجدید تو رہے کوئی گناہ کہنے تو سن لباس پاؤ تا صحیح انہوں نے محفل جوان کے باہو تا صحیح ان احباب جن کار توجہ چاہنا زید وسیم میں آؤ آپ فرمیدن میں اوہ لباس پایا جی میں انہیں دا لباس آ میرا لباس ہوئے ہا گلے سنار ہوئے جی میں انہیں دی شکل میں اوہ شکل بناتے میں کافران دے اندر چلا گیا 500 کافر جماعن فرمایا میں بھی درمیان دے اندر بہ گیا انہیں کو پتہ نہ چلیا جو آمن والا کون ہے سارے درمیان باہمن والا کون ہے آپ فرمیدن انہیں دا وردہ عالم کافر رہبان اس سٹے دے آگئے سارے متوجہ تھے اپنے عالم کو سنن واسطے تیار تھے آپ فرمیدن انہیں دا عالم آگے سٹے دے کھڑا تھی گئے گویا کہ دے دے اندر کئی لگام پاری کی ہوئے علیحدہ کہنی کچھ علیحدہ نہیں چپ کرتے خاموش اختیار کرتے کھڑے سارے کافر اللہ پھر آج خیر کہے تھے کہ کیا تھی گئے آج کچھ نسیدہ نہیں بھی علیحدہ نہیں بھی تقریر کریدہ نہیں بھی کچھ نسامے ہاں تیرے دین دی پیروی کرو ہاں پاک رسول اللہ دے دین دی مخالفت کرو ہاں آپ فرمائیں نے رئیہ قال سنیے جو رسول اللہ دے دین دی مخالفت فرمایا ہوا نبی دا نوکر ہوا نبی دا کلمہ پڑھن والا ہوا زہرہ دے بابے دے در دا نوکر تے اپنے محبوب دے دین دی مخالفت سنا ٹھاندی کہہ رہے اللہ اکبر بس انہ دا علامن ہاں انہ دا عالم علاو پہ آج میں کو معلوم تھی دے دوارے جھک محمد دا نوکر آیا بیٹھے میں کو معلوم تھی دے دوارے جھک محمد دا غلام آیا بیٹھے آفر میں نے انہیں انہیں ڈٹھا میں کوئی حد پر پریکھ نہ سکے سجاؤ نہ سکے انہیں کو پتہ نہ چلیا جو آمن والا کون ہے درمیان کے اندر باہمن والا کون ہے سارے کافر علاو پہ وہ کتنے
اٹھا نبی دا کلمہ پڑھن والا سب دا سوڑے قتل کر دینے ہیں انہاں دا عالم علا پہ قتل نہ کرا ہے قتل بہت دا گناہ ہی میں اکر دلیلت حجت نال مرے ہیں انہاں دا عالم علا پہ نبی دا کلمہ پڑھن والا کھڑا تھی ود آفرمین میں کھڑا نہیں کیا انہاں دا عالم علا پہ مسلمان کھڑا تھی ود آفرمین میں کھڑا نہیں کیا تریجی مرتبہ انہاں دا عالم علا پہ نبی دے غلامت کو قسم رسول اللہ دی کھڑا تھی ود آفرمین میں زہرا کے بابے دی قسم اینا آفرمین میں کھڑا تھی گیا میری زبان کے ذکر اللہ دا یا رسول اللہ بے وفائی نہ کرو بے وفائی نہ کرو میں بڑی محبت نہ اور بھائی جوید شاہ صاحب بھائی اسد اللہ صاحب بڑی محبت نہ میرے کو ٹائم کی جاتے فقیر الحمدللہ وعدہ وفائی تھائیے اور تو سب بے وفائی نہ کرو اور فرمین میں کھڑا تھی گیا ذکر زبان کے اللہ دا یا رسول اللہ دا اور فرمین اور لوگیں پوچھا پاشلی تو کو ڈرنا لگیا ڈرنا میں پانچ سو ہر تو سب کل ہے ہمیں اور پاشلی کے تاریخی جو میں نے سنے اور فرمین ڈرنے کو تیرے پیسے کی ہومن اور فرمین میں کیوں ڈر رہا میں تو سایہ والا سبحان اللہ واہ مشکل جیندی وڈے جوان نال جاری ہوئے آپس میں بیٹھے کہ ڈر دے سبحان اللہ سبحان اللہ جیندی سی پی او نال جاری ہوئے ڈی سی نال جاری ہوئے اے سی نال جاری ہوئے او کہیں کنو وڈے جوان دا میرے موٹے دے ہاتھ تھے او کہیں کنو ڈر رہے کہنی او جیندی ڈی سی او نال جاری ہوئے او نہ ڈر لے میں دوارے کنو کو جیندی جاری خود رب نال ہوئے جیندی جاری رب نال ہوئے اللہ کرے شاءاللہ رب نال جاری لگو آمین اللہ اچھا آسان میں ڈر رہا کیوں ہاں میں کوئی جیسے کہاں میں تے سایہ معلوم کیا سایہ والے ڈر دے کہنے الحمدللہ اساں بے سہ کے کہنی سایہ والے اچھا باجدید انہاں دا عالم علاب ہے توالہ دندہ نہیں میں اختصار لگا انہاں دا عالم علاب ہے باجدید آپ نے فرمایا ہاں کافرو انہاں کے چند سوالات کرینے ہیں تیرے کنوں اگر جوابات آگے ٹھیک تو ٹھیک ورنہ تے کو قتل کر دے سو حضرت باجدید مسکرا کے فرمیدن اچھا تو سب محمد غلام کو سوالات کریں دے ہونا کہ ہاں چند سوالات کرنے ہیں اگر جواب آگے ٹھیک اگر ہے کی غلط آیا تو قتل آپ مسکرا کے فرمیدن پوچھو محمد نوکر کنو کیا پوچھ دے ہو پوچھو محمد غلام کنو کیا پوچھ دے ہو انہاں کہ باجدید سوچ کے جواب دے میں آپ نے فرمایا تو سم پوچھو تا صحیح اور کافرے کی دن سوال حضرت سیدنا باجدید کنے اللہ والے کنو رب کرن والے کنے کی دن سوال اور سوال کیا ہم انہاں کے باجدید دس کو ایک کیا ہے جنرال دو کہنی اور دو کیا ہم جنرال ترائی کہنی ترائی کیا ہم جنرال چار کہنی چار کیا ہم جنرال پانچ کہنی پانچ کیا ہم جنرال چھی کہنی چھی کیا ہم جنرال سات کہنی سات کیا ہم جنرال اٹھ کہنی اٹھ کیا ہم جنرال نو کہنی نو کیا ہم جنرال دا کہنی دا کیا ہم جنرال جارہ کہنی شاہر کیا ہم بارہ کیا ہم تیرہ کیا ہم چودہ کیا ہم جنرال رب نال کلام کرے دیں سب کے پہلے زمین تے خون کہیں کیتا افضل سب کے افضل جانور کے ڈھائے سب کے افضل دریا کے ڈھائے سب کو افضل مہینہ کے ڈھائے سب کو افضل رات کے لیے اتالیہ کیا ہے وہ درخت کے ڈھائے جنہیں باہر ٹہنیاں ہیں ہر ٹہنی اندے تریح پتے ہیں ہر پتے اندے پانی شبوزے ہیں دھپ پہ چل ترائے چھاؤ چل خدا کے باجدید دس وہ قوم کے لیے یہ سچ بولیا ہا وہ جہنم چمیسی یہ جھوٹ بولیا ہا وہ جنت داخل تھی سی باجدید دسنا اصل کیا ہے اصل ہے کہ نہر میں چار پیاں نکل دیں ہر نہر دے پانی دا مزہ وکھرا ہے رنگ جدا ہے ذائقہ وکھرا ہے باجدید دس رات چلی میں دیئے نہیں آوے دے نہیں چلا میں دے رات آوے دیئے یہ رات دے نہیں دے دے پہن انہاں کے باجدید دس وہ قوم کے لیے جنہیں انتے اللہ نے وحی نازل فرمائیے نہ جنہ چوئے نہ انسانہ چوئے نہ فرشتے چوئے آپ نے فرمایا یہ کوئی سوال ہے انہاں کے باجدید دس یہ ہے سوال ہے اور سوچ کے جواب لے میں آپ نے فرمایا قملے محمد غلام کرو اپنے سوالوں دے جواب سنو سبحان اللہ فرماؤں کہ میں سوالوں دے جواب عرض کروں
انہیں سوال کی جب کافر محمد غلام کلے کھڑ کے جواب دیتے ہیں آپ نے فرمایا کافر تیرا سوال ہے کیا ہے جنرال لوگ کہنی فرمایا ہند ذات وحدہ لا شریک لا فرمایا بے مثل بے مثال یا ذات لم یلد ولم یولد ذات فرمایا نہ کہیں چوئے نہ انہیں چکوئے فرمایا واحد اکیلا لگتا ہے اگر یہ سمجھنا ہے کوٹ نہ کوٹ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ آپ جنہوں کو وجد آئے آپ جنہوں ہک دی دم دم سکھ ہے کہ جڑا ہک نو کر جانے او کافر سے مشرک ہے مقنام کیس کے لوہے فاغو سکو ہک بھولن دی چھت ہے یار فرید سجانن کیتے اے نسخہ ہک ہے سارا عقیدہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے او بناون والا ہے میرا محمد بن کے آون والا ہے سارا عقیدہ ہے او بناون والا ہے کائنات محمد آنکھوں وساون والا ہے سارا عقیدہ ہے رب دیون والا ہے میرا محمد وڈاون والا ہے اچھی بات کر سبحان اللہ اللہ اکبر فرماتا سوال دو کیا جنرال ترائی کہنے فرمائے کبھی تیرو چھی رات جنرال تری کی کوئی ساتھ کوئی نہیں فرماتا سوال ترائی کہنے میں جویشہ سے حضرت سیدنا باجدید گسرامی جواب رہتا ہے آپ نے فرمایا عرش کرسی کلام فرمائے جنرال تری کی ذات کہنے فرمایا سوال چار کہنے جنرال پانچ کوئی نہیں فرمایا آسمانی چار کتابیں تورات زبور انجیل قرآن مجید فرقان حمید ترا سوال پانچ کہن فرمایا دین کے اندر پانچ نمازاں فرض ہیں ترا سوال چھی کہن فرمایا چھی ایام چھی دین جن اندر اللہ نے سات آسمان تے سات زمینہ پیدا فرمایا فرمایا ترا سوال سات کہن آسمان سات کہن ترا سوال آٹھ کہن فرمایا عرش پاک نے پاوے بھی آٹھ کہن چاون والے فرشتے بھی آٹھ کہن آپ نے فرمایا ترا سوال نو کہن انہیں اللہ کہنی فرمایا نو بندیاں دی جماعت نو بندیاں دا گروہ ہے انہاں زمین کے فساد کھلایا جھگڑا لو جماعت جتھا مننے نہ جھگڑا پا دے وینا جتھا مننے نہ فساد برپا کر دے وینا آپ نے فرمایا ترا سوال لا کہن فرمایا دا کامل واجب ہے مکہ معظمہ دے اندر حجاج کراؤں دے ہوتے فرمایا ترا سوال یارہ کہن حضرت یوسف علیہ السلام دے یارہ بھرائیں ترا سوال بارہ کہن سال 12 مہینے ترا سوال 13 کہن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر قولہ تعالی فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین وقت دامن دے میرے گجائش میں انہی تفسیر انہی تشریح انہی معنی مفہوم اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر فرمایا ترا سوال 14 کہن جڑے رب نال کلام کرے دے فرمایا سات آسمان تے سات زمینیں اے رب نال کلام کرے دے فرمایا ترا سوال التامیہ کیا ہے سارے سوال چھڑے دے ہوئے فرمایا ترا سوال التامیہ کیا ہے فرمایا قیامت کا دین ترا سوال او درخت کیڑا ہے جے 12 ٹہنی ہر ٹہنی اٹھے 3 پتے ہر پتے اٹھے 5 شگوفیں وہ ٹھنگ پہ جاندر چھانچر فرمایا ترا سوال او درخت کیڑا ہے او درخت سال ہے او درخت کیڑا ہے فرمایا درخت سال ہے 12 ٹہنی ہر آخر سال دے اندر 12 مہینے ہر ٹہنی اٹھے 3 پتے مہینے دے اندر 3 دین ہر پتے اٹھے 5 شگوفیں فرمایا ہر دین دے اندر 5 نمازاں فرض ہیں ہر پتے اٹھے 5 شگوفے اور ہر شگوفے دے اٹھے اللہ اکبر فرمایا ہر پتے اٹھے 5 شگوفے اور نو تھپ پہ چل کرائے چھوچن فرمایا نو نمازہ تھپ پہ چل کرائے چھوچن آپ نے فرمایا ترا سوال متوجہ کرو اختصار نال آخری جملے سنو آپ نے فرمایا ترا سوال قوم کے لیے جیسے سچ بولیا
بڑا قیمتی جملہ توجہ کرا فرمایا قوم کیڑی جے سچ بولیا ہاں اور جہنم وچ ویسن جے جھوٹ بولیا ہاں اور جنت وچ ویسن آپ سوچا سے نہیں کیویں ہو سکدا ہے لیکن میری گال نہیں سوال کافر دا جواب نبی دے غلام دا فرمایا قوم جے سچ بولیا ہاں یہود و نصارا دی قوم ہے فرمایا سچ بولے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا ایمان نہیں کھلائے فرمایا او جہنم وچ ویسن او قوم جے جھوٹ بولیا ہاں او جنت وچ ویسی فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں انہاں سیدنا یعقوب دی بارگاہ دے اندر جھوٹ بولیا ہاں انہاں کہ سارے بھرا یوسف کو جنگلی نہر کھا گئے جنگلی درندہ کھا گئے حالانکہ سراسر جھوٹ کھڑے بولے دیاں لیکن انہیں بعد توبہ کیتی ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلامی معاف کیتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلامی معاف کیتا ہے میرے اللہ نے بھی معاف فرما چھوڑیا ہے فرمایا قوم جنت جویسی ترا سمال او اصل ہے کہ نہر چار اگر تاری طبیعت ذوق میں تو میں صرف دو سوال کیا دے دیں سارے سوال چھوڑ دیتے ہیں میں انہاں دے ہوتا ساڑھی کے سارے سوال چھوڑ دیتے ہیں بل انشاءاللہ بھائی اسد اللہ صاحب کو اور بھائی جوی شاہ صاحب کو سوال کی رہا آکے تو جو سید آدھے کو ایک دفعہ والا صدو فرمایا تو اللہ سوال اصل ہے کہ نہر چار ہے ہر نہر دے پانی دا مزہ وقت رہا ہے رنگ جدائی ذائقہ وقت رہا ہے فرمایا اصل اچھا مثال دے طور دے ایک گلاس ہوئے گلاس ایک پانی ہوئے میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا سوراخ کا بیتا بننے ایک ہی پاسو کیا نکل سے بیتو پانی این پاسو سوراخ کا بیتا بننے کیا نکل سے پانی یہ تھی سکتے ایڈو والے سوراخ والا پانی دا ذائقہ وکھرا ہوئے ایڈو والا وکھرا ہوئے تھی سکتے تو سانسو شاہ صاحب نہیں تھی سکتا جڑا کچھ ویچ باہرو تو وہ کچھ نکل تو انہاں سوال کر دیتا اصل ہے کہ موڑ ہے کہ نہرہ چار ہیں ہر نہر دے پانی دا بندہ وکھرا ہے رنگ جدا ہے ذائقہ وکھرا ہے یہ کیویں تھی سکتے اب یہ نبی دا غلام ہے شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو یہ تو حضور دے غلامہ دے غلامہ دا شان تے مقام ہے آقا دا شان تفرا آپ نے فرمایا سوال اصل ہے کہ نہر چار اور توجہ کر خدا وقت ساری رات تساں اندے اوپر لطف گرسو اور نماز فجر یہ ادا کرائے بلے چاسے نماز فجر بھولو یا بل تیرے آمن دا فائدہ کہہ نہیں ہاں یہ بھی یاد رکھا ہے فرمایا اصل ہے کہ نہر چار فرمایا جنی اصل ہے کہ اس سر جانتے کو پر شریف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے تو وڈا سارا لیکن دماغ شماغ کہہ نہیں جب ماں کو بھوں کے دماغ ہے بنا بولو آپ کو تو خالی ہے سلو چاٹے فرمایا اصل ہے کہ نہر چار اصل ہے کہ نہر کیا ہے اصل ہے کیا ہے مدھ کیا ہے فرمایا سر ادھے جو چار نہرہ پہ نکل فرمایا آنکھ والی نہری انہوں پہ نکل دی نک والی نہری انہوں پہ نکل دی منہ والی نہر بھی انہوں پہ نکل دی کن والی نہر بھی انہوں پہ نکل دی اور تجربہ کرائے زاہد وسیم میاں تاکہ سرج لیکن بے سرے بڑے بیٹھے لیکن سنو فرمایا کن دا پانی گنو اصل ہے کیویں کن دا پانی گنو کون آئے اکھ دا پانی گنو نمکین ہے نک دا پانی گنو ترس مزاج ہے منہ دا پانی گنو مٹھا ہے فرمایا اصل ہے کہ نہراں چار ہر نہر دے پانی دا مزہ وکھرا ہے رنگ ذائقہ جدا جدا ہے آپ نے فرمایا تھوڑا سوال رات چلی وے دیے نہیں آوے دے نہیں چلا وے دے رات آوے نہیں اے دوہائی کٹھا وے دے فرمایا اللہ دے علم دے گڑھے دے اندر لک وے دے پوشیدہ تھی وے دے دوجہ الفاظ دے اندر اللہ دے ہاں سجدہ ریز تھی وے دے رب دی بارگاہ دے اندر جھک وے دے فرمایا تھوڑا سوال او قوم کیڑی ہے جنہیں ہوتے اللہ نے وحی نازل فرمائیے نہ جنات ہی چوئے نہ انسان ہی چوئے نہ فرشتے ہی چوئے آپ نے فرمایا شہد دی مکھی ہے انہیں ہوتے اللہ نے وحی نازل فرمائیے جنات ہی چوئی نہیں انسان ہی چو نہیں فرشتے ہی چو نہیں آپ نے فرمایا ترے سوالات مکمل ہوئے انہاں کے ہاں باجلید مکمل ہوئے اگر تمہاری اجازت ہوئے تیڑو اجازت پھر انسان حضرت باجلید سے ایک سوال کیتا ہاں اگر تمہاری اجازت ہوئے تو عرض کر دے سارے آدھے بیٹھے ہو سارے خوش بیٹھے ہو اچھا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے آدھے پاس کرو صدقے صدقے ظاہر کچھ اندر کچھ رکھے
میں گمان کرنا بھول گئے پہلی بول چک معاف اگر سنر کو آئے چلو کئی بانے کھیلتا پائے اللہ تاری مسکراہٹ سلامت رکھے اللہ کریم کھیل دے رہا اللہ کریم ہفتے وقت دے رہا جی میں ہون کھیل پہ میں نا کہ میں گھر گئے کرو کھیل دے ہو گئے کرو رزق پر جلانی گئی یاد وقت دامن میں گجائش نہیں بنا کہیں عرض کرا جو گھر کے اندر مسکران دے ہوئے داخل تھی اور ہم کتنا کرم کریں گے آپ نے فرمایا تورے سوالوں دے جوابات مکمل ہوئے ہاں باجدی مکمل ہو گئے آپ نے فرمایا نبی دے غلام دا ایک سوال ہے ادھر جواب کرو انہاں کے باجدی سوال کیا ہے آپ نے فرمایا مفتاح الجنت مفتاح السماوات آسمانہ دی کنجی تے جنت دی کنجی کیا ہے آسمانہ دی چابی تے جنت دی چابی کیا ہے آئے ہے اور چاہتے ہیں سارے کافر چپے آپ نے یہ دیکھا اپنے عالم کو وہی ویسے کیوں آگے تو سوال کریں دا گئے وہ کلہ جواب دینا گیا سب 500 ہیں تو سارا عالم ہے راہبر ہے سارا رہنما ہے تو ایک سوال کیسے انہیں جواب دے کیا بات مرتبہ میں کیا تھی گئی کیا بات سایاں کیوں کملہ کیا تھی گئی تو جواب دے دنیا دا اور سنو انہوں دا عالم آدھے جواب آندھے یہ سوال دا جواب آندھے بلدے جواب آدھے جواب آندھے تو آرے گل ڈر دکھنا مطلب میں جواب دے میں تو سمجھے مخالف نہ تھی ونجا میری مخالفت دے نہ ہوتے رہو ہم تا کافر انہوں دا ایمان اور عقیدہ دیکھو انہوں کے جڑا جواب بڑھ دے دے ساکو کہیں پہ یہ اصلا تیری مخالفت کرے سو جڑا جواب حق کے ساتھ کے تو دے اصلا تیرے نام ہے مفتاح الجنت بھئی اسد اللہ تعالی کلم ہو گئے مفتاح الجنت مفتاح السماوات آسمان دی چابی تے جنت دی چابی کیا ہے انہاں کے ہاں 10 کیا ہے آدھے آسمان دی کنجی تے جنت دی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس ایدہ کلمہ پڑھانا 500 کافر کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسلام دی 4 دیواری کے اندر داخل ہو گئے گلت سناری ترنے دے گئے کافر والے لباس رہے دے گئے محمد غلام والے لباس دے دے گئے آواز قدرت آئی باجلی ساری ذات کی خاطر ایک لباس پاتا ہے اسب سے بھی خاطر 500 کافروں دے لباس سارے کو محمد دا غلام بڑھا دیتے پتہ چلے جنہاں رب دا ذکر کی تے رب دے ذکر دے اندر چاہتے ہیں لذت ہی جڑے رب دے بن کے رب ہونا دا بن گئے میری گالی حدیث قدسی ہے اللہ خود فرمے دے محبوبہ فرمان میرا زبان تے مصطفیٰ کو نہیں ماں دیئے ذرا میرا فرمان اپنے غلامات تے کنوے کرو انہیں کو پہنچاؤ انہیں کو رساؤ باری تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اللہ فرمے دے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا رب دا بن میں دے رب بھی دا بن میں دے جڑا رب بن میں دے بل کائنات دے قدمہ دے چلے دعا ہے اللہ رب العالمین پاکیزہ و منظم محفل سونی منمونی محفل بلا ہاشمی برادران دی اللہ قبول فرماوے